سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ اس طریقے سے ایمان لے کر آ جائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پر لگ جائیں گے، آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ روح گردانی کر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، مخالفت میں ہی ہیں، بدبختی کے اندر ہی ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مخالفت میں نبٹ لیں گے، ان کو کافی ہو جائیں گے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے ملت ابراہیمی کا تذکرہ اوپر سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ نزول قرآن مجید کے وقت 3 قسم کے گروہ تھے، ایک یہود کا، ایک نصارہ کا اور ایک مشرکین کا، اور انہی کا تینوں کا تذکرہ اوپر میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہود اور نصارہ کا تو وضاحت کے ساتھ ہے، اور ضمناً مشرکین کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ تینوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہم کاربند ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً یہ کہا کرتے تھے، اگر تم راہ راست پر آنا چاہتے ہو یا ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو تم ان سب چیزوں پر ایمان لے کر آؤ، جی نا، ہماری تورات کے اوپر یا ہماری انجیل کے اوپر یا اس طرح ان چیزوں پر ایمان لے کر آؤ تو تم جناب اللہ پھر کیا ہے نجات پاؤ گے، یا اس طریقے سے کہا کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو تو واضح طور پر بتا دیا، جیسا کہ کل کے درس کے اندر بھی گزر گیا، کہ آپ صرف ایک نبی کی بات کرتے ہیں یا ایک کتاب کی بات کرتے ہیں، ہم تو تمام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ پر ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو کسی کے درمیان کچھ تفریق نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کا کفر اور انکار کرتے ہیں۔ ہم اگر کسی کا کفر یا انکار کریں گے تو ایمان سے ہی کیا ہے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آج کی ان زیر درس آیت مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایمان کا ایک معیار قرار دے دیا ہے، اور معیار قرار دے کر یہ فرمایا کہ اگر یہ یہود، نصارہ، مشرکین یا جو کوئی بھی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک کسوٹی، ایک میزان، ایک ترازو
وہ کیا ہے؟ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لے کر آئیں گے تو ان کا ایمان تب کیا ہے؟ قابل قبول ہے، تب یہ لوگ ہدایت کے اوپر آئیں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک جو معیار حق قرار دے دیا، وہ اس وجہ سے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، تو انہی کو معیار حق قرار دیا، معیار بنایا۔ تو آج بھی اگر کوئی اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہتا ہے، ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ یہ دیکھ لے کہ میرا یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، جو انہوں نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہے اور آگے امت تک پہنچایا ہے، اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خاص طور پر حضرات خلفاء راشدین المہدیین، ان کا تو خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے، ان پر تو خاص طور پر کیا ہے؟ تذکرہ کیا ہے کہ ان کی سنت، ان کا طریقہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ کیوں؟ یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھیلا دیا۔ تقریباً خلفائے راشدین کے زمانے آدھے سے زیادہ دنیا کے اوپر کیا ہے؟ دین پھیل چکا تھا، دین پھیل چکا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معیار حق قرار دے دیا۔ محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے قرآن مجید میں آگے یہ بات وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر یہ لوگ منہ پھیرے، روح گردانی کریں، تو وہ ہمیشہ سے ہی کیا ہے؟ مخالفت میں ہی ہیں، وہ ہمیشہ سے مخالفت میں ہیں، وہ آپ کے مخالف ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ایک معیار حق ہیں، اور وہ عادل ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی جرح اور تعدیل نہیں کی جا سکتی، کوئی جرح نہیں کی جا سکتی کہ وہ یوں ہیں، وہ کوئی ایسے ہیں۔ رہا یہ بات کہ ان کی آپس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو ان کا معاملہ ان کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انٹرفیئر کر کے ان کے معاملے کے اندر کوئی حاکم بن کر ان کے درمیان میں فیصلہ کریں کہ یہ تھا وہ تھا، اس طرح ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانوں کو ہماری تلواروں سے محفوظ رکھا، ان کے خونوں کو، ان کے جسموں کو ہماری تلواروں سے محفوظ رکھا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے بھی ان کو محفوظ رکھیں، ہم اپنی زبانوں سے بھی ان کو کیا رکھیں؟ محفوظ رکھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو کہا ہے اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ سابقہ امتوں کے اندر یہود و نصارہ ان سب کے اندر 72 فرقے بن گئے، 72 فرقے بن گئے، اور چونکہ یہ امت کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کے اندر 73 فرقے بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے۔ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ کہا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ اس میں پھر نجات پانے والا کون ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب جہنم کے اندر جائیں گے، باقی سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ من ہم یا رسول، وہ کون سے نجات پانے والے کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ نجات پائیں گے جو اس راستے پر چلیں گے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، جس پر میں اور میرے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ تو اب دیکھیں، تو اسی وجہ سے حضرات فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی اور دیگر حضرات بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ بولا جائے نا اہل سنت والجماعت، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، اور جماعت سے مراد
اصحابی وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا ہے وہ جماعت ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے پر چلے گا وہ کیا ہے نجات پا جائے گا، وہ کیا ہے نجات پا جائے گا۔ اب یہاں پر میں ایک اور ضمنی طور پر ایک بات ذکر کر دوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر کر دوں کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ایک آدمی مثال کے طور پر ہمارے بر صغیر کے اندر یا ہمارے مروجہ لوگوں کے اندر کہ جی ایک آدمی جناب اللہ نماز پڑھتا ہے، وہ ایک طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی زیر ناف ہاتھ باندھتا ہے، کوئی فاتحہ خلف الامام پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، تو کیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ما انا علیہ واصحابی پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ تو میں یہ صبح بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات میرے ذہن کے اندر ڈالی، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی برکت سے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ دیکھیں ہم بیت اللہ شریف ہے نا نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنایا، ہمارے لیے قبلہ بنایا ہے۔ اب وہ اس کی اس سائڈ کے اوپر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس سائڈ پہ جو رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس سائڈ پر ہو دوسری سائڈ پر، جو چاروں سائڈ پر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو گویا اس کا رخ کس کی طرف ہے، قبلہ کی طرف ہے۔ آپ کسی کو غلط یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اللہ تیری نماز نہیں ہے تو غلط ہے، تیرا تو قبلے کی طرف رخ ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھی غلط ہے، تیرا قبلے کی طرف رخ نہیں، میرا قبلے کی طرف رخ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کا تو چاروں کا رخ کس کی طرف ہے، قبلہ کی طرف ہے، اور چاروں کی نماز کیا ہے، درست ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ ما انا علیہ وصحابی کے اندر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ اہل سنت والجماعت ہیں، یہ اہل سنت والجماعت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کسی سنت کو اپنا رہا، کوئی کسی سنت کو اپنا رہا۔ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت عالمی ہے اور تا قیامت ہے، دو چیزیں، ایک عالمی ہے تمام انسانیت کے لیے ہے، اور تمام انسانیت یہ صرف اس دور کی نہیں ہے، تا قیامت آنے والوں کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا قیامت رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت بھی تا قیامت رہے گی، ایک ایک سنت بھی تا قیامت رہے گی۔ اب اس سنت کے احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گروہ کو ایک سنت کے زندہ کرنے کے لیے منتخب کر لیا، دوسری سنت کو زندہ کرنے کے لیے دوسرے گروہ کو منتخب کر لیا، تیسری سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیسرے کو منتخب کر لیا۔ مثال ہر ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا یہ فتویٰ لگانا یہ کہ جناب اللہ تو کافر، تیری نماز نہیں ہوئی، میں صحیح، میرا، یہ دین اسلام کے روح کی کیا ہے، منافی ہے، دین اسلام کے روح کی کیا ہے، منافی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نجات کس کی ہوگی، ما انا علیہ و اصحابی، جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بتلائے ہوئے طریقے پر جو چلے گا وہ کیا ہوگا، وہ نجات پائے گا۔ اب اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دوں۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ کہے کہ جی میں سنی ہوں، مثال کے طور پر میرا اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس کے کام کون سے ہوں، کام کوئی اور ہوں، ٹھیک ہے نا، سنت والے کام نہ ہوں، مثال کے تو اب ہم اس کو سنت نہیں کہیں گے، وہ جتنا مرضی لیبل اپنے اوپر جناب اللہ وہ مہر لگاتا رہے، وہ سنت نہیں ہے۔ جو سنت ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عملی طور پر کر کے امت تک آگے کیا کیا، پہنچایا۔ اب اسی ضمن کے اندر دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر یا مختلف قسم کی رسومات جو ہمارے اندر آ گئی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معیار پر پرکھ کر دیکھ لیں کیا وہاں پر ہے، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یاد رکھ لیجیے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسی میں آ کر جناب تیجا کر لینا، ساتواں کر لینا، عرس منا لینا، قوالیاں کر لینا، قبروں کے اوپر آ کر چڑھاوے چڑھا دینا، مزاروں کے اوپر آ کر بیٹھ جانا، مثال کے طور پر یہ ساری ہمیں کسی اوپر تنقید کی ضرورت نہیں، لیکن حق بات کرنا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جناب اللہ مختلف قسم کی شکل بنانا، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں تھا، ٹھیک ہے ہم بھی اپناتے ہیں، نہیں تھا تو اس کو پھر سنت مت کیجئے، اپنے اوپر سنت کا لیبل مت لگا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے مخصوص ایام کے اندر آ کر ایک مخصوص جانور نکال کر اور جناب ایک مخصوص طریقہ اور اپنے آپ کو ایسے زخمی کرنا اور پیٹنا اور یہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دین اسلام ہے، یاد رکھیے
رکھیے گا ما انا علیہ و اصحابی، ٹھیک ہے نا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے کیا ہے؟ معیار ہے. ان کے طریقے کے مطابق ہے تو ہمارا دین ہے، نہیں ہے تو یاد رکھیے گا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب مثال کے طور پر کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی چیز آتی ہے، ہم ان پر مختلف ہوتا ہے، میڈ ان فلاں، میڈ ان فلاں، میڈ ان فلاں لکھا ہوتا ہے. اب میں جناب اعلیٰ کسی ایوی کسی چیز پہ اٹھا کے اس پہ مہر لگا دوں تو وہ کیا میڈ ان فلاں بن جائے گی؟ دھوکہ تو ہو جائے گا لیکن وہ میڈ ان فلاں نہیں بنے گی. تو یاد رکھیے گا کہ میرے کہنے سے میں کہہ دوں کہ یہ سنت ہے، میں اپنی ہی مہر اس کے اوپر سنت کی لگا دوں تو یاد رکھنا وہ اس میری مہر لگانے سے وہ سنت نہیں بنے گی. سنت کی وہی مہر ہوگی جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس پر لگا کر چلے گئے وہی سنت ہوگی. تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت کے اوپر کیا یہ معیار حق ہے، ان جیسا ایمان لائیں گے تو تب ہوگا. یہ رہتی دنیا تک ہے، یہ آج بھی یہی معیار ہے کہ اگر کسی کو پرکھنا ہو تو اس چیز پر پرکھ کر دیکھ لیجئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ روح گردانی کرے نہ مانے تو یاد رکھیے گا وہ تو پہلے سے ہی مخالفت کے اندر، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر یہ مخالفت کے اندر آئیں گے تو پھر اگلی بات بھی سن لیجئے. فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کے ان سارے شرور و فتن اور فساد اور ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو کر رہے کہ آپ دیکھ لیجئے اسلام جب بالکل ابتدا کے اندر تھا، ٹھیک ہے نا، کتنی انہوں نے کوشش کی مسلمانوں پر ظلم ستم اور یہ سب کچھ کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھیجا فرمایا ہدایت دے کر بھیجا، وہ اس دین کو سارے ادیان پر کیا غالب کر کے رہے گا. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وقت آیا کہ وہ کفار، وہ یہود، وہ نصارہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، کہ ایک وقت آیا مسلمانوں کا توتی بولتا رہا. کفار بھی جناب اعلیٰ اپنے وہ شکست کھا کے فتح مکہ کی صورت میں بالکل جناب اعلیٰ ان کا صفایا ہو گیا، اور ان نصارہ تو ویسے نجران کی طرف ان کو بھگا دیا گیا، اور یہودیوں کو کیسے نکال کر ان کو خیبر اور بعد میں خیبر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکال کر جزیرہ عرب سے باہر کیا کر دیا؟ نکال دیا. یہ کیا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ یہ اگر یہ مخالفت کرنے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے؟ کافی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قرآن کو، اس دین اسلام کو کیا نافذ کر کے دکھایا کہ صحابہ خلفائے راشدین کے زمانے 50 سال کے اندر اندر آدھے سے زیادہ دنیا کے اوپر کیا ہے یہ. پھر وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہماری ہی غفلتوں اور ہماری ہی اس کی وجہ سے کر کے اسلام جناب اللہ وہ اگر ڈی ویلیو ہوا تو ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اسلام کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اسلام تو الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام تو بلند ہونے کے لیے ہے، وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے. بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور آگے شروع ہوا، وہ خلافت ختم ہو کے ملوکیت اور ڈکٹیٹرشپ اور یہ کچھ چلتے چلتے پھر یہ ساری چیزیں ہماری خرافات کی وجہ سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی اور صحیح معنوں میں ان دین اسلام کو اپنانے کی اور پھر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.